ناظرین السلام علیکم۔ سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امریکی شہر ٹیکساس میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور انہیں مشتعل کرنے کے مقصد سے اہانت آمیز کارٹون مقابلہ منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر پولیس کے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے اور نیو یارک کے ادارے امریکن فریڈم ڈیفنس انسٹیٹیوٹ نے مقابلہ جیتنے والے کے لیے $10,000 کا انعام رکھا تھا۔ دو بندوق تھامے لوگ مقابلے کے مقام پر سیکیورٹی حصار توڑ کر گھس پڑے، جہاں سیکیورٹی آفیسر نے اوپر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ گارلینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جوہارن نے بتایا کہ یہاں کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ شبہ تھا کہ جس کار میں وہ آئے تھے اس میں بم رکھا ہوگا، چنانچہ پولیس ہیلی کاپٹرز اور بم اسکواڈ کے ذریعے محاصرہ کیا گیا اور اس علاقے کا تخلیہ کرا دیا گیا۔ مقابلے میں شرکت کرنے والوں کو فوری ایک کمرے میں بحفاظت پہنچایا گیا اور سیکیورٹی یہاں مزید سخت کر دی گئی تھی۔ اوکلاہوما سٹی کے جانی روبی نے بتایا کہ وہ کانفرنس میں شریک تھے کہ عمارت کے باہر فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کار پر تقریباً 20 گولیاں داغی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ فائرنگ کی آواز سنی۔ مقابلے کا اہتمام کرنے والے ادارے کی صدر پامیلا گیلر نے کہا کہ اس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں ہونے والی برہمی کے جواب میں اس مقابلے کا اہتمام کیا تھا تاکہ اظہار خیال کی آزادی کو تقویت ملے۔ یہ وہی پامیلا گیلر ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقام پر اسلامی سینٹر بلاک کی تعمیر کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مخالف اسلام مہم کے لیے پامیلا گیلر اور اس کا گروپ بدنام ہے۔ شکاگو میں ایک پروگرام کے دوران بھی گیلر نے مداخلت کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ اس نے جاری مہم کو جنگ سے تعبیر کیا۔ وہ ماضی میں ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز موقف کے لیے بدنام ہیں۔ جن 2 نوجوانوں نے سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش کی، ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ایک نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کی 1993 ممبئی دھماکوں کے سلسلے میں مبینہ طور پر خود سپردگی کی پیشکش نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ سی بی آئی کے سابق سرکردہ عہدیدار شانتا نوسین نے توثیق کی ہے کہ ہندوستان میں داؤد ابراہیم کے خلاف قانونی مقدمہ چلانے کی یقیناً بات چیت ہوئی تھی۔ سابق دہلی پولیس کمشنر نیرج کمار نے ان اطلاعات کی تردید کی کہ داؤد ابراہیم خود سپردگی اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے لمحہ آخر میں یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ نامور وکیل رام جیٹھ میلانی نے اس بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت لندن میں تھے اور داؤد ابراہیم نے ان سے مل کر کہا تھا کہ وہ ہندوستان آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے۔ داؤد ابراہیم نے کہا تھا کہ اگر اسے جیل کی بجائے گھر پر نظر بند رکھا جائے تو وہ ہندوستان آ کر مقدمے کا سامنا کرنے تیار ہے۔ جیٹھ میلانی نے یہ معاملہ اس وقت مہاراشٹرا میں اقتدار پر رہنے والے سیاستدانوں سے رجوع کیا۔ اس کے بعد حکومت مہاراشٹرا نے ارباب مجاز سے مشاورت کے بعد کہا کہ یہ پیشکش قبول نہیں کی جا سکتی۔ این سی پی سربراہ شرد پوار نے جو اس وقت مہاراشٹرا کے چیف منسٹر تھے، اس پیشکش کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ ٹی آر ایس رکن پارلیمنٹ کویتا نے کہا کہ اگر پارٹی کے عوامی نمائندے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے مشوروں پر عمل کریں تو پارٹی آئندہ 20 برسوں تک تلنگانہ میں برسر اقتدار رہے گی۔ ناگرجنا ساگر میں پارٹی کے سہ روزہ ٹریننگ کیمپ کے اختتام کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر نے ٹریننگ کیمپ میں حکومت اور پارٹی کے مستقبل کے بارے میں عوامی نمائندوں کو رہنمائانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ چیف منسٹر نے بہتر حکمرانی اور عوامی خدمت کے سلسلے میں جو رہنمائی کی ہے، اس پر عمل آوری کے ذریعے تلنگانہ میں پارٹی کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹریننگ کیمپ میں تلنگانہ سے متعلق تمام امور پر تفصیل سے غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی سے ٹریننگ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا اور اس میں شریک عوامی نمائندوں نے نظم و نسق اور حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ماہرین سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی کے بارے میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے پاس مکمل ویژن موجود ہے اور سنہرے تلنگانہ کی تشکیل حکومت کا اہم مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مختلف ماہرین کے ذریعے عوامی نمائندوں کو ترقی اور عوامی خدمت کے انداز سے واقف کرایا ہے۔ داعش میں شمولیت حاصل کرنے والا حیدرآبادی نوجوان شام میں جاری لڑائی میں ہلاک ہو گیا۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ نوجوان امریکی فورسز کے حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ 28 سالہ محمد عاطف وسیم ساکن کنگز کالونی شاستری پورم حیدرآباد نے شہر کے ایک مشہور انجینئرنگ کالج سے ڈگری حاصل کی اور جبکہ وہ کارمیل کانوینٹ ہائی اسکول پینچریال سے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں والدین کے ہمراہ میلاردے پلی کے علاقے شاستری پورم منتقل ہو گئے۔ عاطف ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے لندن گیا ہوا تھا، جہاں پر اس نے آئی ایس کے نظریے سے متاثر ہو کر داعش میں شمولیت اختیار کی اور شام میں داعش کے جنگجوؤں کے ہمراہ لڑائی میں شریک ہو گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں عاطف لندن کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس نے اپنی تعلیم کے حصول کے دوران
ایسے افراد سے ملاقات کی جو داعش میں نوجوانوں کی بھرتی کے لیے ان کی ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ عاطف نے جاریہ سال مارچ میں شام جانے کا ارادہ کر لیا اور وہ بذریعہ ترقی وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ قبل ازیں عاطف نے اپنے والد محمد علیم جو ریئل اسٹیٹ تاجر ہیں اور ان کا تعلق ضلع عادل آباد منچریال ٹاؤن کے علاقے گوتم نگر سے ہے، ان کو فون پر بتایا کہ وہ داعش میں شمولیت کے لیے شام روانہ ہو رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، عاطف نے اپنی منگیتر جو BDS کی طالبہ ہے اس کو بھی فون کر کے اس بات کی اطلاع دی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ کہیں اور اپنا جیون ساتھی تلاش کر لے۔ عاطف کے والد محمد علیم کو اس بات کا علم ہونے پر انہوں نے ریاستی پولیس کے سینئر عہدیداروں کو اس بات سے واقف کروایا، لیکن 24 اپریل کو داعش کی جانب سے انہیں ایک میل موصول ہوا جو عربی زبان میں تحریر کرتا تھا۔ اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ ان کا بیٹا شام میں جاری لڑائی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں محمد عاطف وسیم کے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کا تجزیہ کر رہی ہے تاکہ اس تعلق سے مزید مواد اکٹھا کیا جا سکے۔ عاطف کے قریبی دوستوں اور ساتھیوں سے بھی پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے تاکہ داعش میں مزید نوجوانوں کی شمولیت سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے بہتر کارکردگی کے ذریعے اچھی شوبیاں بنائیں۔ نلگنڈے کے ناگرجنا ساگر میں وزراء اور عوامی نمائندوں کے لیے منعقدہ ٹریننگ کیمپ کے آخری دن وزیر اعلیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ سماج میں عوامی نمائندوں کے بارے میں غلط تصویر بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے کے تصور کے ساتھ ہی لوٹ مار اور بدعنوانیوں کے لیے عہدوں پر آنے والے افراد کی تصویر ابھر رہی ہے۔ عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے اپنی کارکردگی میں شفافیت پیدا کریں اور اس طرح کی کسی بھی سرگرمی سے دور رہیں جس میں بے قاعدگیوں اور کرپشن کی گنجائش ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کی نظروں میں خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے عوامی نمائندوں کو خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور ان کی کارکردگی ہی ان کی شوبیہ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیاسی قائدین کا مطلب دولت مند افراد اور کرپشن میں ملوث افراد کا تصور عوام کے درمیان ابھر آیا ہے۔ اس طرح کا رجحان سیاسی جماعتوں اور سیاسی زندگی میں شامل افراد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اس عوامی نظریے کو بدلنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنی کارکردگی کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عوامی نمائندوں کا مطلب خدمت گزار اور کلین امیج رکھنے والی شخصیت ہے۔ تلنگانہ کی TRS حکومت چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے افراد خاندان کے اطراف گھوم رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بعد اگر نظم و نسق پر کسی کی گرفت ہے تو وہ چیف منسٹر کے فرزند KT راما راؤ، دختر کویتا اور بھانجے ہریش راؤ پر ہیں۔ میڈیا میں وقفے سے یہ اطلاعات گشت کر رہی ہے کہ حکومت پر کنٹرول کے سلسلے میں ان تینوں میں باہمی اختلافات ہیں، تاہم ان اطلاعات میں کوئی سچائی نہیں۔ حکومت پر ان تینوں کی گرفت کا اندازہ ناگرجنا ساگر میں جاری پارٹی کی ٹریننگ کیمپ میں اس وقت ہوا جب مذکورہ تینوں افراد رازدارانہ گفتگو کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹریننگ کیمپ کے دوران جب لنچ کا وقفہ ہوا تو ہریش راؤ، KTR اور کویتا ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے اور آپس میں رازدارانہ گفتگو کرنے لگے۔ ان تینوں کے قریب پارٹی کا کوئی اہم قائد حتیٰ کہ کوئی وزیر بھی جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بعض عوامی نمائندے جب ان کے قریب پہنچے تو اشارے سے انہیں روک دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر کے یہ تینوں قریبی رشتہ دار حکومت اور نظم و نسق کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ کافی دیر تک ان تینوں کی بات چیت جاری رہی۔ اسی دوران ایک رکن پارلیمنٹ نے اپنے موبائل فون سے یہ منظر قید کر لیا۔ جیسے ہی ہریش راؤ نے رکن پارلیمنٹ کو موبائل سے تصویر لیتے ہوئے دیکھا تو انہیں بلا کر سرزنش کی۔ کسی طرح یہ تصاویر لیک ہو گئی اور میڈیا تک پہنچ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹریننگ پروگرام کے دوران وزیر اعلیٰ کے بعد یہ تینوں ہی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے اور کیمپ کے دوران کئی مرتبہ ان تینوں کو علیحدگی میں بات چیت کرتے دیکھا گیا۔ مغل پورہ اور ساؤتھ زون پولیس کی مشترکہ کارروائی میں انٹرمیڈیٹ سال اول کی طالبہ کو اغوا کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا اور مغویہ لڑکی کو اس کے چنگل سے رہا کروا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 مئی کو یاقوت پورہ مراد محل کا ساکن 18 سالہ نوجوان نے اس علاقے کی ساکن 16 سالہ لڑکی کا اغوا کر لیا اور اس سے جبراً شادی کرنے کی کوشش کی۔ نوجوان اغوا کنندے نے لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد اپنے ایک دوست کے مکان واقع ملک پیٹ میں غیر قانونی طور پر محروس رکھا اور والدین کی شکایت پر مغل پورہ پولیس اور ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے نوجوان کو گرفتار کرتے ہوئے لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ اداکار سے ڈائریکٹر بننے والے ابھیشیک کپور اور اداکارہ پرگیا یادو نے شادی کر لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ شادی آج انجام پائی۔ اداکار ارجن رام پال نے اس جوڑے کی ایک تصویر ٹویٹر پر پیش کی اور تحریر کیا کہ میرے بہترین دوستوں کی شادی مبارکباد ابھیشیک کپور اور پرگیا یادو، خدا آپ کی زندگی کو پرمسرت بنائے۔
ہوا ہوائی فلم کی اداکارہ پرگیا یادو 2013 سے ابھیشیک کپور کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے 2013 میں منگنی کر لی۔ ابھیشیک کپور فی الحال اپنی آنے والی فلم فتور کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔